اندلس کیسے فتح ہوا؟ طارق بن زیاد نے اسپین کیسے جیتا؟ سن 711 یورپ کے مغرب میں ایک طاقتور سلطنت قائم تھی۔ اس سرزمین کو آج ہم اسپین کہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ علاقہ ظلم، ناانصافی اور کمزور قیادت کا شکار تھا۔ حکمران تھا روڈرک، ایک ایسا بادشاہ جس کی حکومت اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ عوام پریشان تھی، اشرافیہ تقسیم تھی اور تخت کے لیے سازشیں جاری تھیں، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ سمندر کے اس پار ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ شمالی افریقہ میں اس وقت اسلامی حکومت قائم تھی۔ وہاں کے گورنر تھے موسیٰ بن نصیر، ایک ذہین، تجربہ کار اور دور اندیش کمانڈر۔ انہیں خبر ملی کہ اسپین کی زمین کمزور ہو چکی ہے اور وہاں کے بعض لوگ خود اپنے بادشاہ سے نالاں ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فیصلہ ہوا جو آنے والے 700 سال بدل دے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے ایک نوجوان بہادر اور ذہین سپہ سالار کو منتخب کیا۔ اس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ یہ وہ نام تھا جو جلد ہی دنیا کی تاریخ میں امر ہونے والا تھا۔ طارق بن زیاد کوئی عام جرنیل نہیں تھے۔ وہ خاموش تھے مگر خطرناک، کم بولتے تھے مگر فیصلہ کن، اور جب قدم بڑھاتے تھے تو پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ طارق بن زیاد تقریباً 7,000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ صرف 7,000۔ سامنے ایک پوری سلطنت تھی، لیکن ان کے دلوں میں یقین تھا۔ وہ شمالی افریقہ سے سمندر عبور کر کے ایک پہاڑی مقام پر اترے۔ آج دنیا اسے جانتی ہے، جبل الطارق۔ جی ہاں، یہ جبرالٹر کا اصل نام جبل الطارق سے نکلا ہے، یعنی طارق کا پہاڑ۔ یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ وہ یہاں سے گزرے تھے۔ جب لشکر ساحل پر اترا تو سپاہیوں کے دلوں میں سوالات تھے۔ سامنے دشمن زیادہ تھا، زمین اجنبی تھی، واپسی کا راستہ سمندر تھا۔ اور تب طارق بن زیاد نے وہ الفاظ کہے جو صدیوں سے گونج رہے تھے۔ اے لوگو، پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن۔ اب سچائی اور صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ الفاظ لشکر کے دل میں آگ بن کر اتر گئے۔ کچھ روایات میں کشتی جلانے کا ذکر ملتا ہے، مگر تاریخی اعتبار سے اس بات پر اختلاف ہے۔ لیکن ایک بات تو یقینی ہے، طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے دلوں سے خوف نکال دیا تھا۔ ادھر بادشاہ روڈرک کو خبر ملی کہ مسلمان لشکر اسپین میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنی عظیم فوج جمع کی، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، ہتھیار، زرہ بختر۔ وہ سمجھتا تھا کہ چھوٹا سا لشکر ایک ہی حملے میں کچل دیا جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جنگ صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ دونوں فوجیں ایک مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا جسے تاریخ میں بیٹل آف گٹلڈ کہا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد نے میدان کو سمجھا، صفیں درست کی اور صبر سے انتظار کیا، جبکہ روڈرک غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے دوڑے، گرد آسمان تک اٹھ گئی۔ طارق بن زیاد خود میدان میں موجود تھے۔ وہ صرف حکم نہیں دے رہے تھے، وہ لڑ بھی رہے تھے۔ یہی قیادت ہوتی ہے جو سپاہیوں میں جان ڈال دیتی ہے۔
روڈرک کی فوج تعداد میں زیادہ تھی لیکن دلوں میں کمزور، اندرونی اختلافات پہلے ہی موجود تھے۔ کئی سردار روڈرک سے ناراض تھے اور جنگ کے نازک لمحوں میں کچھ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قسمت نے کروٹ لی۔ طارق بن زیاد نے فوراً حملہ تیز کر دیا۔ مسلمان فوج نے ایسی جرأت دکھائی کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ روڈرک کی فوج منتشر ہو گئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا اور خود روڈرک تاریخ کی دھند میں گم ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ مارا گیا، بعض کے مطابق بھاگ نکلا، لیکن ایک بات طے تھی کہ اس کی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ یورپ کے دروازے کھلنے کا آغاز تھا۔ یہ اندلس کے سنہری دور کی پہلی سیڑھی تھی۔ جلد ہی اسپین کے بڑے بڑے شہر فتح ہونے لگے۔ علم آیا، انصاف آیا، تہذیب آئی، اور ایک ایسی تہذیب پیدا ہوئی جس نے بعد میں یورپ کو بھی روشنی دی۔ طارق بن زیاد کا نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ایک شخص صرف 7,000 سپاہیوں کے ساتھ آیا اور ایک پوری تاریخ بدل گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تعداد سب کچھ نہیں ہوتی، ایمان، قیادت اور حکمت عملی زیادہ اہم ہے۔ جب قومیں اندر سے ٹوٹ جائیں تو باہر سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اختتامی لائن: جب اسپین سو رہا تھا، طارق بن زیاد جاگ رہا تھا، اور جب وہ جاگا تو ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی۔ اگلی قسط: وہ کشتی کیوں جلائی گئی؟ طارق بن زیاد کا تاریخی خطاب۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔